سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اور اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے تو ان کا کیا نقصان تھا اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ یعنی اس آیت میں بظاہر یوں تین مسئلے ترجمے سے سمجھ میں آتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے تمام نہیں بلکہ تھوڑا یا بعض اپنی وسعت حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال یعنی کہ حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں جو کہا گیا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خرچ کرتے، یعنی ناموری اور دکھاوے کے طور پر مال خرچ کرنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں دیتے تو ہے مگر ان کا مقصد ناموری ہوتا ہے، ان کا مقصد دکھاوا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت تنبیہ کر رہا ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر صحیح ایمان لاتے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے تو اس میں سراسر ان کا نفع ہی تھا، نقصان نہیں تھا۔ یعنی اگر خرچ کیا بھی ہے تو دکھاوے کے طور پر کیا، ناموری کے لیے کیا تو اس پر تو کوئی اجر و ثواب نہیں۔ دکھاوے کے طور پر اللہ کی راہ میں جو مال دیا جاتا ہے تو اس پر کوئی اجر و ثواب آخرت میں نہیں ملتا۔ ناموری کے طور پر جو عمل کیا جاتا ہے، دکھاوے کے طور پر، ریاکاری کے طور پر، تو اس کا کوئی اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے آیت بھی گزر چکی کہ جو ریاکاری کرتے ہیں اللہ رب العزت کے یہاں سخت وعید میں وہ مبتلا ہوں گے، سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ تو ریاکاری اور ناموری سے بچنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے، بصورت دیگر عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس کے علاوہ کوئی نیت ہے، دکھاوا ہے، نام و نمود ہے، ناموری ہے، میری واہ واہی ہو، مجھے بہت بڑا لوگ سخی کہے، مجھے بہت بڑا دانویر لوگ سمجھے، یا میری عزت معاشرے میں ہو جائے، یا کوئی بھی مقصد ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے علاوہ دیگر صورت اگر کچھ ہے تو عمل ضائع ہو جائے گا، اس پر سزا بھی ملے گی۔ اجر و ثواب تو ضائع ہوگا ہی ہوگا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں اس پر سزا بھی اسے دی جائے گی۔ تو عمل ہمارا دکھاوے کے طور پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور بے شک اللہ
ایک ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو وہ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر تم تھوڑا ہی عمل صحیح اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے تو اللہ اسے ضائع نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں فرماتا، نہ تو کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دیتا ہے اور نہ ہی کسی سے اللہ رب العزت جو ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے اس سے کم اسے ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ ثواب دینے کی بات ہو تو اجر و ثواب کبھی اللہ بڑھا دیتا ہے، اور جو سزا کی بات ہو تو جرم سے زیادہ اسے سزا نہیں دیتا، کیونکہ یہ اس کی شایان شان ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے، کیونکہ ایسا کام کرنا یہ ظلم ہے اور اللہ رب العزت ظلم سے پاک منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے جتنا بھی ظلم فرمائے، حالانکہ اللہ رب العزت وہ خالق ہے، ہم بندے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہم تمام کو اٹھا کر جہنم میں بھی ڈال دے پھر بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ خالق ہے، اس کا حق ہے، اگر وہ ایسا بھی کرے تو پھر بھی یہ ظلم نہیں ہے، پھر بھی اس کا انصاف ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس نے زندگی دی، کھلایا پلایا، اور اس کے بعد بھی اگر یہ جہنم میں ڈال دے پھر بھی یہ ظلم نہیں ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا، عمل کرنے پر ثواب دیتا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی پر ایک ذرے برابر بھی یا اتنا بھی ظلم فرمائے۔ یہاں یہ بات اس معنی میں ہے کہ اللہ عز و جل کسی کے نیک اعمال بغیر کسی وجہ کے ضائع فرما کر ان کی جزا سے محروم کر دے یا کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے، یہ اس سے پاک ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے کہ کسی کے کیے ہوئے عمل کا اجر و ثواب ضائع فرما دے۔ اگر کسی نے اچھی نیت سے اگر کوئی عمل کیا ہے تو اللہ اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں فرماتا، اور اللہ رب العزت کسی کے کیے ہوئے جرم سے کا جو سزا ہے اس سے زیادہ بھی سزا نہیں دیتا۔ ایسا کرنا یہ ظلم ہے اور اللہ ظلم سے پاک ہے، کیونکہ یہ اس کی شان کے لائق نہیں، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے نیکی کا ثواب عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں رزق اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب پاتا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر مومن نیکی کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کی صورت میں اسے ثواب عطا فرماتا ہے، دنیا میں اسے رزق دیتا ہے اور آخرت میں جنت دیتا ہے۔ اور کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے دنیا میں ہی اسے رزق دے دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی جس پر اسے کوئی جزا ملے گی۔ یعنی کافر کے لیے تو آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، کافر کے لیے آخرت میں کوئی جزا نہیں۔ اگر وہ دنیا میں اگر کوئی رفائی کام کرے، بھلائی کے کام کرے، نیکی کا کام کرے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دیتا ہے، مگر آخرت میں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اور اگر مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رزق کی صورت میں دنیا میں اسے عطا فرماتا ہے اور آخرت میں جنت کی صورت میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس سے پاک ہے کہ وہ کسی کے اوپر یا کسی کے ساتھ ظلم فرمائے۔ ہم بندے ہیں، اگر اللہ رب العزت اگر وہ کرتا تو یہ بھی ہمارے لیے، یہ ہم پر ظلم نہیں، یہ بھی انصاف تھا، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، مگر وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ دکھاوے کے طور پر، ناموری کے طور پر مال خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے طور پر اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کیا ہوا اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عین انصاف ہے۔ اس نے ریاکاری سے منع فرمایا ہے۔ اگر اس نے اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو کون سے عمل پر دینے کا وعدہ فرمایا یہ بتا دیا ہے اس نے، اور کون سے عمل پر اجر و ثواب نہیں بلکہ سزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی اس نے بتا دیا ہے۔ تو اب ہم پر ہمیں اختیار ہے، ایسا بھی نہیں کہ بندہ مجبور محض ہے کہ اسے صرف
پیدا کر دیا گیا اور اللہ نے جو لکھ دیا ہے ویسا کرنا پڑتا ہے، نہیں، ہمیں اختیار بھی دیا ہے، ہمیں کسب کا مالک بنایا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ اس آیت میں کفار اور منافقین اور یہود و نصارہ کے لیے شدید وعید ہے کہ جب قیامت کے دن تمام انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے ہر نیک اور بد کے ایمان اور کفر، نفاق اور تمام اچھے برے اعمال کی گواہی دیں گے، پھر ان سب پر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی یہاں ان تمام کفار اور مشرکین جو کہ جن پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو گواہ بنایا جائے گا، یعنی اگلی امتوں کے جو گنہگار بندے تھے انہیں انبیاء کرام کو ان پر گواہ بنایا جائے گا، ان کی امتوں پر، اور پھر ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی گواہی پر اس امت کی گواہی لی جائے گی، اور پھر اس کی تصدیق حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لی جائے گی۔ اس کی پوری تفصیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں گزر چکی ہے کہ وہ گواہی کیسے اور کس طریقے سے لی جائے گی۔ مختصر یہ کہ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں، جیسا کہ وہاں کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ ہیں۔ تو دنیا میں کس اعتبار سے گواہ ہے؟ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن اور کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، مگر کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں ہے۔ یعنی مسلمان کی گواہی تو چاہے مسلمان کے بارے میں ہو یا کافر کے بارے میں ہو، مسلمان کی گواہی معتبر ہے، مگر مسلمان کے خلاف کسی کافر کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں امت کی گواہی معتبر ہے، رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کریں۔ یعنی کہ ایک روایت ہے بخاری شریف میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی برائی کی تو سرکار نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ یعنی کہ مومن کی گواہی مرنے کے بعد بھی مردوں کے حق میں مانی جاتی ہے، سرکار علیہ السلام نے جیسا کہ اس روایت میں بتایا۔ اور آخرت میں امت کی گواہی یہ ہے، یہ تو دنیا میں ہے، آخرت میں امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے، کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والا نہیں آیا؟ یعنی کفار اور مشرکین سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں میرے ڈر سے یا میرے خوف سے ڈرانے والا یا مجھے میرا پتہ بتانے والا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا؟ تو وہ انکار کریں گے کہ کوئی نہیں آیا، کہیں گے کہ کوئی آیا ہی نہیں۔ تو پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی اللہ جب ان سے پوچھے گا کفار سے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ انبیاء سے پوچھے گا تو انبیاء عرض کریں گے کہ الہ العالمین یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہم السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی، تو وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ یعنی کہ حضور کی امت اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے ان کو تبلیغ کی ہے، ہم نے ان لوگوں کو تیرا پتہ بتایا ہے، وحدانیت کی طرف بلایا ہے۔ امت محمدیہ اس پر گواہ ہے، چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی۔ حضور کی امت انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی ہے، تو اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے کہ امت محمدیہ کو کیا معلوم، یعنی یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی جب ہم وہاں تھے،
ہم ان سے پہلے دنیا میں پیدا ہوئے اور ہمارا زمانہ ان سے پہلے تھا، تو یہ کیسے گواہی دے رہی ہیں جبکہ یہ لوگ اس وقت موجود ہی نہیں تھے؟ انہیں کیا معلوم؟ تو یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ تو وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل، تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اے اللہ، ہم اگرچہ موجود نہیں تھے مگر تو نے ہماری طرف اپنا سچا رسول بھیجا، اپنی سچی کتاب نازل فرمائی، جس کتاب کو پڑھ کر اور رسول کے فرامین سن کر ہم قطعی طور پر یہ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے تبلیغ کے فرائض انجام دیے ہیں۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ یعنی اس میں بھی اس امت کا فضل ہے کہ اگلے کفار کے سے جب پوچھا جائے گا کہ تم پر کوئی میرا ڈر سنانے والا نہیں آیا تو وہ منع کریں گے، تو پھر انبیاء سے پوچھا جائے گا، انبیاء کہیں گے کہ ہم نے تو فرض تبلیغ ادا کیا تھا، یہ جھوٹے ہیں، تو اس پر امت محمدیہ کو وہ گواہ بنائیں گے۔ امت محمدیہ ان انبیاء کرام کے حق میں گواہی دے گی، اور انبیاء کرام کی گواہی دینے پر اس امت پر حضور پھر گواہی دیں گے کہ میری امت یہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں جو کہا گیا کہ تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس دن کفار اور رسول کی نافرمانی کرنے والے تمنا کریں گے کہ اے کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور وہ کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ یعنی وہ یہ جب حقیقت سامنے آ جائے گی، عذاب دیکھ کر وہ تمنا کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین کے برابر کر دیا جائے اور کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے۔ وہ سب کچھ سامنے ہوگا، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، زمین کا حصہ ان کے خلاف گواہی دے گا، ان کے ہاتھ پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں دفن ہو جائے، کاش ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی کر دیا جاتا۔ پھر جب ان کی خطاؤں پر باز پرس ہوگی تو قسمیں کھا کر کہیں گے اے ہمارے رب ہم مشرک نہ تھے، تب ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ پھر ان کے اعضاء بول اٹھیں گے، سب اعمال بیان کر دیں گے۔ اسی طرح یہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ یعنی منہ پر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ بھی قرآن میں سورہ یاسین کے اندر ہے کہ منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، تم بولنا چاہو گے بول نہ سکو گے، تمہارے ہاتھ اللہ سے کلام کریں گے، تمہارے پیر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، جو کچھ ہوا ہوگا وہ بیان کریں گے، ساری حقیقت تم چھپانا چاہو گے چھپ نہ سکے گا۔ تو یہ تمنا کریں گے کاش ہم مٹی کر دیے جائے اور اس میں دبا دیے جائے۔ اس آیت میں تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن بہرحال دنیا میں ہر آدمی کو اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کی ہولناکی اور عذاب جہنم کی شدت کے پیش نظر ہمارے اکابر اور اسلاف بزرگان دین بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتے۔ ہمارے اسلاف میں کئی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ تمنا کی کہ اے کاش ہمیں پرندہ کر دیا جاتا، اے کاش میں ایک تنکا ہوتا، اے کاش میں ایک بھولی بسری ہوتا، اے کاش میں ایک پرندے کی طرح، کاش میں ایک مینڈا ہوتا۔ ہمارے اسلاف اور اکابر میں کئی ایسے گزرے ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک بار پرندے کو دیکھ کر ارشاد فرمایا اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا
کہ میری تمنا ہے کہ میں ایک مینڈا ہوتا جسے میرے اہل خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذبح کر دیتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد نہ اٹھایا جائے۔ یہ لوگ ایسا کیوں کہتے تھے؟ یہ عذاب کی شدت اور عذاب جہنم کی شدت کو جان چکے تھے، قیامت کی ہولناکیوں کو قرآن میں پڑھ چکے تھے، اور حساب و کتاب کے دن کی وہ ہولناکی سن کر پڑھ کر یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ ہم سے حساب نہ لیا جاتا، کاش ہم پرندہ ہوتے، کاش ہم مینڈا ہوتے۔ سرکار عثمان غنی نے کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کاش میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے کاش میں ایک راکھ کی طرح ہوتا۔ یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں جو زبان رسالت سے قطعی جنتی ہونے کی بشارت سے بہراور ہو چکے تھے، یعنی جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی۔ یہ ان ہستیوں کے کلمات ہیں کہ کاش ہمیں دنیا سے جانے کے بعد اٹھایا نہ جاتا، ہم سے حساب نہ لیا جاتا، کاش ہم ایک پرندے کی طرح ہوتے کہ جس سے حساب نہ لیا جاتا۔ تو یہ ان لوگوں کے ہیں جو قطعی طور پر جنتی ہیں، اور آج ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہوگا، ہمارے اعمال کیسے ہوں گے، ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم سے کیا باز پرس ہوگی، کچھ پتہ نہیں، مگر زندگی ایسے گزار رہے جیسے جنت کی بشارت ہم اپنی جیب میں لے کر کے گھوم رہے ہوں۔ یہ کلمات ان ہستیوں کے ہیں کہ جو زبان رسالت سے قطعی طور پر جنتی ہونے کی بشارت سن چکے تھے، جبکہ اب کے لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ عمل نام کی کوئی چیز پلے نہیں، اور بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ یعنی عمل تو ہے نہیں مگر دل میں بے حساب مغفرت کا یقین دل میں سجائے بیٹھے ہیں۔ اے کاش ہمیں بھی حقیقی معنوں میں ایمان پر خاتمے کی فکر، قبر و حشر کے پرہول لمحات کی تیاری کی سوچ، عذاب جہنم سے ڈر، اور جبار و قہار رب عز و جل کا خوف نصیب ہو جائے۔ کاش اللہ رب العزت ہمیں بھی آخرت کا خوف اور آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔